انظر الیک، کہا اے میرے رب دکھا مجھ کو، دیکھوں میں تیری طرف، دکھا مجھ کو دیکھوں میں تیری طرف، یعنی دیدار کروا۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، کہا ہرگز تو نہ دیکھ سکے گا لیکن دیکھ پہاڑ کی طرف۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، پس اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر، ہاں ہم تجلی ڈالیں گے نا، ابھی تجھے نہیں دکھاتے، دور پہاڑ ہے، تجلی ڈالیں گے، اگر تو وہ ٹھہرا رہا تو پھر تجھے بھی دیدار کرا دیں گے، اگر اس نے برداشت کر لیا۔ فلما تجلی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی بھیج دی، اور وہ پہاڑ جو ہے نا وہ ریزے ریزے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہو گیا، اور اگرچہ تجلی پہاڑ پہ ڈالی تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، پھر جب ہوش آیا نا تو کہا سبحانک تبت الیک، پاک ہے تو، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں ہوں پہلے ایمان لینے والا۔ قال یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر، ساتھ اپنے پیغام کے اور اپنے کلام کے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میں ایتے نہیں پڑھ رہا، پھر کام بھی ڈبل ہو جاتا ہے نا، تو آپ نے اس کو ترجمے کو اچھی طرح ساتھ دیکھتے رہنا ہے۔ فخذ ما آتیتک، پس لے جو میں نے تجھ کو دیا، اور ہو شکر کرنے والوں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھا ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز نصیحت والی اور تفصیل ہر چیز کی۔ فَخُذْهَا، پس لے لے اس کو، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، اور حکم کر اپنی قوم کو کہ وہ نیک باتوں پر عمل کریں۔ دیکھو یہاں پر ہے کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، من کل، ہاں تو کیا تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری غیب کی باتیں لکھ دی گئی تھی کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں کہ دیکھو دیوبندی وہابی یہ نبی کو عالم الغیب نہیں سمجھتے، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات دی گئی، وہاں پر لفظ آیا من کل شیئن، ہر چیز۔ بیضاوی کے اندر یہ ہے ای لما یتحاجون الیہ من امر الدین، ہر وہ چیز جس کی ضرورت تھی لوگوں کو دین کے کاموں سے، وہ دی گئی۔ اور خازن کے اندر یہ ہے یعنی یحتاج الیہ من امر و نہی، یعنی امر اور نہی کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ ان کو مل گئی۔ اور تفسیر مدارک کے اندر ہے کل شیء
کان بنو اسرائیل محتاجین الیہ فی دینہم من المواعظ و تفصیل الاحکام، ہر وہ چیز جس کی طرف بنی اسرائیل محتاج تھے اپنے دین میں، ہر وہ چیز دی گئی کہ اپنے دین میں وہ بنی اسرائیل اس کی ضرورت سمجھتے تھے۔ من المواعظ یعنی نصیحت کی باتیں، و تفصیل الاحکام اور احکام کی تفصیل، یہ تفسیر مدارک میں ہے۔ اب میں نے تفسیر بیضاوی کا حوالہ بھی دے دیا، تفسیر خازن کا حوالہ بھی دے دیا اور مدارک کا حوالہ بھی دے دیا۔ تو جہاں پر کل شیء کا لفظ آ جائے نا تو وہاں پر یہ مراد نہیں ہوتی کہ دنیا جہان کی ہر چیز دے دی۔ یہ تو تفاسیر کے اندر یہ بات آ گئی، واضح ہو گئی۔ دورہ حدیث کرنے کے بعد عطاء الرحمن کراچی چلا گیا، 6 مہینے کے بعد آیا جامع مسجد مرکزی میں۔ شیر عباس اس کا پرانا ساتھی ہے، اس نے کہا چلو جی میرا دوست آ رہا ہے، میرے ساتھ دورہ حدیث کیا ہے۔ اس نے اپنے کمرے کو دھویا، اپنے ساتھ عطاء الرحمن کے لیے بھی چارپائی بچھائی، اچھا بستر بچھایا، اپنی جیب کے مطابق بکرا یا گائے کا گوشت یا مرغا لے کے آیا، اس کو پکایا، بھونا، کھیر شکیر، حلوہ شلوہ، بوتل وغیرہ، آئس کریم وغیرہ جو اس کے پاس تھا اس نے پیش کر دیا۔ عطاء الرحمن صاحب مزے لوٹنے لگے بیٹھ کے۔ تو شیر عباس نے کہا مہمان کو پوچھوں بھائی کوئی ضرورت؟ تو اس نے کہا عطاء الرحمن کوئی اور چیز کوئی ضرورت ہے؟ تو عطاء الرحمن نے کہا ہر چیز آ گئی ہے، ہر چیز آ گئی ہے۔ تو کیا دنیا کی ہر چیز اس کو مل گئی ہے؟ نہیں۔ تو کل شیء کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ دونوں طریقوں سے بات کو میں نے سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، پس پکڑ اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی سے، اور حکم کر اپنی قوم کو کہ لے لیں اس کی اچھی باتیں۔ دیکھو یہاں پر ہے نا یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کی اچھی باتیں حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کوئی بری باتیں بھی تھیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات کے اندر 2 قسم کی چیزیں تھیں، جو مامورات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، جو منہیات ہیں ان سے رکنا ہے۔ تو جو حکم دیا گیا کہ یہ کام کرو اس پر عمل کرنا بھی اچھا ہے، اور جو حکم دیا گیا کہ یہ کام نہ کرو اس سے رکنا بھی اچھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اچھی چیزیں لے لو اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے اندر کوئی غلط چیزیں وہ چھوڑ دو۔ سأریکم دار الفاسقین، ابھی میں دکھاؤں گا تم کو گھر فاسقوں کا۔ سأصرف عن آیاتی الذین، ابھی میں پھیروں گا اپنی آیتوں کو ان سے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر دیکھ لیں کل آیۃ، ہر نشانی، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر دیکھیں بڑائی کا راستہ، نہیں بڑھاتے اس کو راستہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر دیکھیں
برائی کا راستہ بنا لیتے ہیں اس کو راستہ۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور تھے وہ اس سے غافل۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کے دن کی ملاقات کو۔ حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے عمل، نہیں بدلہ پائیں گے مگر وہ جو کرتے تھے۔ واتخذ قوم موسیٰ، اور بنایا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد، دیکھو بنایا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد۔ ابھی آپ نے سنا کہ بنانے والا کون تھا؟ سامری۔ تو بنانے والا تو ایک ہے، یہاں پر کیا کہا گیا؟ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، ساری قوم نے بنایا۔ تو بات یہ ہے کہ بنایا تو ایک نے تھا، لیکن پھر ساری قوم لگ گئی، لیکن ساری نہیں، اکثر لگے تھے۔ اور یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ جہاں پر اکثر ہو وہاں پر کل کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہوا کیا؟ یہاں پر کچھ گروہ بن گئے، بات کو سمجھ لینا۔ ایک وہ گروہ جس نے بچڑے کی پوجا کی، ایک دوسرا وہ گروہ جس نے بچڑے کی پوجا نہیں کی اور لوگوں کو منع بھی کیا، پوجا بھی نہیں کی اور لوگوں کو منع بھی کیا کہ تم بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ گروہ جنہوں نے پوجا تو نہیں کی لیکن منع بھی نہیں کیا، منع بھی تو یہ دین بیان کرنے سے رک گئے نا، ہے پوجا تو نہیں کی لیکن منع بھی نہیں کیا، رک گئے۔ اب آگے جب حالات بیان ہوں گے سب کے تو تفصیل سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی، ہوا اس طرح تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام گھوڑے پر آتے تھے نا، تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو آزمانا ہوتا ہے تو اللہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کسی اور نے تو نہ دیکھا، سامری نے دیکھا، جہاں پر اس کے پاؤں پڑتے ہیں نا وہاں پر زمین سبز ہو جاتی ہے، مٹی، تو وہاں پر سے اس نے ایک مٹھی بھر لی۔ نمبر 2، جس وقت بنی اسرائیل آئے تھے اپنے مقام کو چھوڑ کر فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پیچھے فرعون بھی لگا تھا، وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ دوسری جگہ پہ موجود ہے، تو اس وقت رات کو یہ نکلے تھے نا، ادھر اپنی پھٹی لے کے بیٹھو نا، اپنی پھٹی لے کے بیٹھو، جس کی ہے اس کو چھوڑ دو، جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جی بندے ہو تم بھی، کم از کم کلاس کے اندر بیٹھنے کا بھی کوئی طریقہ اور کوئی ادب ہوتا ہے۔ یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے کہ دو بندوں کے درمیان میں گھس جاؤ، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو علم آنا چاہیے تو تربیت بھی ہونی چاہیے۔ یہ عام آدمی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، ایک عالم آدمی ہو
ہاں اس کا غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طلباء کو تعلیم بھی دینی چاہیے، تربیت بھی ہونی چاہیے۔ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں گھسنا یہ ادب کے خلاف ہے محفل کے۔ جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھو، اب بیٹھے رہو، اب کوئی بات نہیں۔ مجھے ان چیزوں سے بڑا غصہ آتا ہے جو محفل کے ادب کے خلاف کرتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر تمہیں غصہ آیا تو تمہاری مرضی، میں نے تو حق بات کہنی ہے۔ نئی جگہ تھی نا، وہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بحث کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ عالم بننے کے بعد جب آپ لوگوں کے سامنے یہ کرو گے تو آپ کو کون مولوی سمجھے گا، بتاؤ مجھے۔ کئی لوگ مجمع میں آتے ہیں گھس کے بیٹھتے ہیں، آپ نے وہی کام کیا ہے، غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو سمجھاتا ہوں تو محفل کے آداب اپنے سبقوں میں۔ اچھا جی، طبیعت کے اوپر پھر بوجھ پڑ جاتا ہے میری، اسی لیے بات کون سی کر رہا تھا بھائی؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں مٹھی بھر لی جی۔ تو ادھر جب وہ بنی اسرائیل والے آئے تھے نا تو انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، تو ان کے گھروں میں رہتے تھے، ان کو پتہ تھا کہاں ان کا سونا چاندی پڑا ہوتا ہے، تو یہ ان کا سونا چاندی بھی لے آئے تھے کہ ہمارے کام آئے گا۔ لیکن جب دریا کو پار کیا، فرعون تباہ اور برباد ہو گیا، ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سونا اور چاندی ایک تو بنی اسرائیل نے ظلم سے کمایا ہے، اس طرح بھی حرام ہے، دوسرا ہم بھی چوری کر کے لے کے آئے ہیں، یہ حرام ہے۔ اب ہم کو اللہ بڑی نعمتیں دے رہا ہے تو ہمیں یہ حرام چیز سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ تو انہوں نے جہاں پہ کوڑا وغیرہ پڑا ہوتا ہے نا گاؤں کے باہر، ہمارے ملک میں تو اب گلیوں میں بھی پڑا ہوتا ہے، تو وہاں کوڑے پر اس کو پھینک دیا۔ سامری نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ ناپاک اور جو وہ سبز زمین سے مٹھی بھری تھی وہ پاک، تو دو متضاد چیزیں ہو گئی نا۔ جب دو متضاد چیزیں آپس میں ٹکر کھاتی ہیں تو آواز آتی ہے۔ آگ جل رہی ہو نا تو اس کے اوپر پانی ڈالو تو شاہ کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس نے وہ سونے اور چاندی کا ایک بچڑے کی طرح کا مجسمہ بنایا، پھر اس کے منہ کے اندر وہ مٹی ڈالی تو باں کی آواز آ گئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ سامری کہنے لگا موسیٰ وہاں پہ رب کو تلاش کر رہا ہے، یہ دیکھو رب تو یہاں پہ آ گیا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ سارا واقعہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ اچھا جی، اور بنایا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد بچڑے کی شکل، جسم تھا، اس کے اندر آواز تھی۔ الم یرو انہ، کیا وہ دیکھتے نہیں، لا یکلمہم، وہ ان سے باتیں بھی نہیں کرتا اور نہیں دکھاتا ان کو سیدھا راستہ۔ اتخذوہ، بنا لیا اس کو، اور وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب پچھتائے، دیکھو بھائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے نا اور کہا کہ یہ تم نے کیا کام کیا، میں تو رات لے کر آیا ہوں، اگر مجھے 10 دن وہاں پہ زیادہ لگ گئے ہیں تو تمہیں کوئی شرم حیا نہیں آئی؟ اب یہ پچھتائے۔ تو یہ مقولہ ہے نا کہ فلاں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، فلاں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ تو یہاں پر ہے ولما سقط فی ایدیہم، اور جب پچھتائے اپنے ہاتھوں سے،
یعنی ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اچھا جی، وراونہم، اور سمجھ گئے کہ وہ بہک گئے ہیں، کہنے لگے اگر رحم نہ کیا ہم پر ہمارے رب نے اور ہم کو نہ بخشا البتہ ہوں گے ہم نقصان والے۔ ولما رجع موسیٰ، اور جب لوٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے سے، بڑے غصے کے ساتھ، دکھ اور تکلیف کے ساتھ، جو اس کو غصہ آیا تھا، یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ میں نے اتنی تبلیغ کی، اتنا سمجھایا، فرعون کا مقابلہ کیا، فرعون سے ان کی جان چھڑائی، وہاں سے لے کر آیا، ان کو اللہ کا توحیدی بنایا ہے، کتنی بڑی تکلیف تھی۔ تو پھر غصہ آتا کہ نہ آتا ہے کہ یہ پھر بے ایمان بن گئے، یہ پھر بڑے مشرے کی پوجا کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، بری جانشینی کی ہے تم نے میرے پیچھے، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میرے جانشین بن کر یہ کرو، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے؟ اللہ کا حکم آ رہا تھا نا، تم نے جلدی کیوں کی؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ڈال دی تختیاں، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو، کھینچتا تھا اس کو اپنی طرف۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، کہا اس کے بھائی نے، اے میرے ماں جائے، بھائی کا نام ہارون ہے، بے شک میری قوم انہوں نے کمزور جانا مجھے، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ دیکھو پیچھے آپ پڑھ آئے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میری قوم کو درست رکھنا، لیکن آپس میں لڑائی نہ ہونے دینا، آپس میں لڑائی نہ ہونے دینا۔ تو اب ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ اگر میں نے روکا یہ نہ باز آئے تو دوسرے ان پر چڑھ دوڑیں گے، اگر میں ان کو حکم کر دوں تو ہارون علیہ السلام نے ان کو حکم نہیں کیا کہ ان پہ چڑھو نہیں، ہاں روکتے رہو، لیکن ان پہ تلواریں لے کے چڑھو گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی غلط بات تھی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کمزور سمجھا حضرت ہارون کو، اور یہ بھی خیال تھا کہ شاید قتل ہی کر دیتے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، اور میری ماں جائے میرے بھائی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، فلا تشمت بی الاعداء، بس تو خوش نہ کر اس سے دشمن کو، دشمن بڑا خوش ہوگا کہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور نہ بنا مجھے بے انصاف لوگوں کے ساتھ۔ قال رب اغفر لی، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ہو گیا ٹھنڈا، کہا اے میرے رب بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو، اور داخل کر ہم دونوں کو اپنی رحمت میں، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا مہربان ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچڑے کو، ابھی پہنچے گا ان کو غصہ ان کے رب کی طرف سے۔ وَذِلَّةٌ، جس نے توبہ کر لی، اس کا معنی کیا ہے؟ جس نے توبہ کر لی فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہم افطرا باندھنے والوں کو۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کیے برے کام پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ سے اس کا غصہ ہے، غصہ تو بڑا آیا ہوا تھا، تکلیف جو آئی تھی اس کی وجہ سے غصہ تو آنا ہی تھا، لیکن بھائی نے جب بات سمجھا بھی
غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تو وہ تختیاں جو تورات تھی ان کو پکڑ لیا، وفی نسختہا، اور ان میں لکھی تھی کیا؟ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وختار موسیٰ، اس کے نیچے لکھو جی حال سادس، چھٹا حال نمبر 6۔ حال نمبر 6، وختار موسیٰ قومہ، اور چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی، لمیقاتنا، ہمارے وعدہ کے وقت پر۔ کہا کہ 70 آدمی جو ہے نا وہ میرے ساتھ آ جائیں، پہاڑ پر لے کے جاؤں گا۔ بس جب پکڑ لیا ان کو چیخنے، کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا ہلاک کر دیتا ان کو اس سے پہلے اور مجھ کو بھی۔ ہوا کیا؟ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہو یہ بات کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں اور پہاڑ پہ اللہ آپ سے کلام کرے تو ہم گواہی دیں گے واپس آ کے، لیکن جب اللہ نے کلام کیا نا تو کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ پہلے بات آ چکی ہے۔ جب یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا، اسے چیخ ماری، سارے کے سارے وہاں پہ مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پریشان ہو کے کہا کہ یا اللہ اگر تو چاہتا اس سے پہلے ان سب کو ہلاک کر دیتا مجھے بھی، اب میں لوگوں کو جا کے کیا جواب دوں گا؟ باقی قوم کو وہ کہیں گے تو ہمارے 70 بندے مار کے آ گیا ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کرتا ہے اس پر جو کیا ہماری قوم کے بیوقوفوں نے؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری آزمائش ہے، گمراہ کرتا ہے اسے جس کو تو چاہے اور ہدایت پہ جس کو چاہے، تو ہمارا مددگار ہے، بس بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر، اور تو بہتر ہے بخشنے والا۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اور لکھ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں، اِنَّا ہُدْنَا اِلَیک، ہم نے رجوع کیا تیری طرف، قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، کہا میں عذاب دیتا ہوں جس کو چاہوں، یعنی جس کو چاہوں عذاب دے سکتا ہوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آگے وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍ، اور میری رحمت گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کو، یعنی ہر چیز سے بڑی میری رحمت ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بس ابھی میں لکھوں گا ان لوگوں کو جو پرہیزگار تھے اور دیتے تھے زکوٰۃ اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے تھے۔ دیکھو بھائی، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بس ابھی میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ ہر ایک کے لیے وسیع ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کو سن کر شیطان نے کہا میں بھی بخشا جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا نا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو شیطان نے کہا پھر اس میں میں بھی آ جاؤں گا، پھر اس میں میں بھی آ جاؤں گا۔ لیکن آگے آ گیا، یہ
جب کہا نا ورحمتی واسعت کل شیء، اس وقت شیطان نے کہا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا، اس وقت کہا۔ آگے آ گیا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا مُؤْمِنُونَ، میں لکھوں گا اپنی رحمت ڈرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان۔ اب یہ سن کر شیطان مایوس ہو گیا، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا اور یہ رحمت ایمان والوں کے لیے تھی۔ تو پہلے تو کہا نا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا، جب آگے بتا دیا نا کہ میری رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہے تو بڑی وسیع، لیکن ہے ایمان والوں کے لیے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، وہ لوگ جنہوں نے تابع داری کی رسول نبی امی کی، جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ دیکھو بھائی، یہ آیت جو ہے نا، اس آیت سے یہودی رحمت الہی سے خارج ہو گئے، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ ہے جو تابع داری کرے رسول نبی امی کی، جس کی صفت وہ اپنی کتاب میں پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، حکم کرتا ہے ان کو نیکی کی باتوں کا اور روکتا ہے برائی کی باتوں سے، اور ہلاک کرتا ہے ان کے لیے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے گندی چیزیں، اور وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور توق وہ جو ان پر تھے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر اور اس کی رفاقت کی اور مدد کی اور تابع داری کی اس نور کی، وہ جو اتارا گیا اس کے ساتھ، وہ ہے کامیاب ہونے والے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، تو کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، الیکم جمیعا، سب کی طرف، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، نہیں کوئی الہ مگر وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول نبی امی پر، وہ جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلاموں پر، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اسی کی تابع داری کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسیٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو راہ پاتے حق کی اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَقَطَّعَهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور جدا جدا